وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، آج کے درس کے اندر نماز قصر یعنی مسافر نماز، مسافرانہ نماز کیسے ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین کے اندر چلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم بعض نمازوں کے اندر قصر کرو۔ قصر کا لغوی معنی ہے کم ہو جانا، یعنی 4 کی بجائے وہ 2 ہو جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ملتا ہے، حضور کا عمل مبارک بھی یہی تھا، سفر میں جاتے تو نماز قصر پڑھے۔ لیکن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو امن ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس تحفے اور اس عطیے اور اس ہدیے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول کرو۔ سفر کی مدت کیا ہے؟ سفر کی مدت جو ہے وہ 15 دن ہے، یعنی 15 دن جہاں آپ نے قیام کرنا ہے، آپ کے گاؤں سے وہاں تک وہ 92 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہے، اور وہاں اپنے 15 دن قیام کرنا ہے تو نماز قصر ہوگی۔ یعنی جب اپنے گاؤں کی حدود سے، ہوائی اڈے سے، اسٹیشن سے، لاری اڈے سے اور آخری اڈے سے وہ آپ نکل جائیں گے تو اس کے بعد جو نماز کا وقت آئے گا وہ آپ کی نماز قصر ہوگی۔ تو 15 دن جہاں آپ نے قیام کرنا ہے تو وہ آپ نماز قصر ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اور یہ یاد رکھیں کہ قصر صرف فرائض کے اندر ہے، یعنی 4 فرض آپ 4 کے بجائے وہ 2 پڑھیں گے۔ اور اگر سنن اور نوافل کا ٹائم ہے، یعنی آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ روک سکتے ہیں، یا وہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں بھی کوئی مشکلات نہیں ہیں تو سنن اور نوافل پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر کیا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر سنن اور نوافل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نماز وہ آپ قصر فرائض کے اندر ہوگی۔ اگر مسافر آدمی کسی امام مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مقیم کے پیچھے، تو اس کے پیچھے وہ نماز اپنی مکمل کرے گا۔ لیکن مسافر آدمی اگر کسی کو نماز پڑھاتا ہے، یعنی مسافر امام بن جاتا ہے، تو پھر یہ پہلے بتا دے گا کہ میں مسافر ہوں، میں نے اپنی نماز قصر پڑھنی ہے، اور آپ نے بعد میں کھڑے ہو کر اپنی 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ یہ ایک اور اہم مسئلہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، سفر کے اندر اگر کوئی آدمی 2 کی بجائے 4 ہی پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے، اور اس کو ٹھکرانا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ اس کے بارے میں یاد رکھ لیں اگر مسافر آدمی کی سفر کے اندر جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو جب وہ واپس اپنے دیس میں آئے گا، اپنے گاؤں میں آئے گا، تو وہ اپنی نمازیں وہ سفر والی پڑھے گا۔ یعنی آپ اس کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی سفر کے اندر تو وہ 2 وہاں پڑھنے تھے، تو جب گھر میں واپس ان کی قضا لٹائے گا تو وہ بھی 2 کی لٹائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔